اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. درود بھیجئے محمد. جیسے کہ آپ سب کے علم ہے کہ مسائل فقہ پہ ہماری گفتگو جاری تھی، لیکن کچھ احادیث کی بھی شرح کرنے کے حوالے سے انتظامیہ نے اس کو مناسب سمجھا کہ کسی بھی جو اس طرح کا موضوع ہوتا ہے اس میں ہم سوشل موضوعات کو بھی زیر بحث لاتے ہیں، احادیث کو بھی لاتے ہیں. یعنی اگرچہ یہ حدیث کے ضمن میں ہے لیکن اس کے انڈر میں بہت سارے اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں سوشل ایشوز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، فقہی احکام کو بھی ڈسکس کریں گے، اور آپ کو ایک سامنے ایک چیز بھی ہو جائے گی کہ آخر احادیث کو سمجھا کیسے جاتا ہے. عام طور پہ لوگ بہت زیادہ اس قسم کی روایات کو، جس کا یہ آج پہلا حصہ ہے، عورتوں کے خلاف پیش کرتے ہیں اور اسلام کو ایک اینٹی فیمنسٹ کہ عورتوں کے اسلام خلاف ہے. یہ دیکھیے عورت کی غیرت کو کفر کہا گیا ہے، کہیں عورت کو بچھو سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں یہ ہے کہ عورت سے مشورہ نہ لو، اور اگر عورت کوئی مشورہ دے دے تو اس کی مخالفت کرو، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں آیات اور روایات کے تحت ایسی پیش کی جاتی ہیں آپ کے سامنے کہ وہ ایک لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ ان کا خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ابھی آپ آگے چل کر گفتگو میں سنیں گی، اور آگے یعنی عورتوں کے خلاف جو چیز پیش کی جاتی ہے احادیث میں، یہ سمجھیں آج اس کا پہلا حصہ ہے. تو روایات کا ایک خاص سیاق و سباق بھی ہوتا ہے. اچھا، جہاں تک عورت کی مذمت کی روایات ہیں، یہ مرد حضرات عام طور پہ شوہر حضرات، عورتیں بڑی شکایت کرتی ہیں شوہر ہمارے خلاف یہ چیزیں پیش کرتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے روایات کے اندر تو مردوں کی کچھ خصوصیات کی بنا پر مردوں کی مذمت عورتوں سے بھی زیادہ آئی. یعنی اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ عورتوں میں اگر بری خصوصیات ہیں تو عورتوں کی مذمت آئی ہے، مردوں میں جو بری خصوصیات ہیں تو مردوں کی مذمت آئی ہے. تو یا کسی قوم کے اندر کوئی ایسی خصوصیات ہیں تو ان کی مذمت آئی ہے. اس سے بطور جنس مذمت مراد نہیں ہے، بلکہ ان بری خصوصیات کی مذمت مراد ہے. تو دیکھیے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ احادیث کے عام طور پر وہ معنی نہیں ہوتے جو مشہور کر دیے جاتے ہیں. جب بھی الفاظ حدیث کو خود سمجھنا بھی ایک فن ہے. اور دیکھیے بہت سارے ایسے بھی افراد ہیں کہ جو آئمہ نے پروردگار کے سامنے اپنے احساس تذلل اور اپنے آپ کو جو ایک لحاظ سے نیچے گھٹا کے پیش کرتے ہیں. ظاہر خالق کے سامنے مخلوق اظہار تذلل کر رہی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید امیر المومنین یا جو اس طرح کا اظہار کر رہے ہیں یہی ہے کہ اس کا مطلب کہ پروردگار میرے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہے تو وہ تو حقیقتاً اللہ کے اختیار کی بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کردہ بھی کوئی اختیار نہیں. تو وہ آئمہ کی مناجات کو پیش کرتے ہیں عام طور پر. مثلا اگر انہی کے سامنے جب ہم پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ دعائے کو میں مولا یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے اور وہ گناہ معاف کر دے، تو کیا معاذ اللہ انہوں نے کوئی گناہ کیے؟ پھر وہ آ کر وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں اور جواب نہیں بن پڑتا اس سے. تو اسی طریقے سے ہمارے جو اخباری مزاج کے جو اجتہاد اور تقلید کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے لفظوں سے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیے یہ لفظ کیونکہ مولا نے استعمال کر دیا ہے تو لہٰذا بس یہی مراد ہے اس سے. ابھی ہم آگے چل کے الفاظ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو مفہوم ہے روایت اور مفہوم حدیث کو یہ سمجھنا پڑتا ہے. اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے کہ غیرت المرأۃ کفر و غیرت الرجل ایمان، نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 124، اس میں یہ ہے کہ عورت کی غیرت کفر ہے اور مرد کی غیرت ایمان ہے. اچھا، بعض روایات میں اس کو تھوڑا سا علماء نے اس میں کچھ اضافہ کر کے بھی اس کو ترجمے کے لحاظ سے لکھا ہے کہ عورت کی غیرت اور رقابت کفر ہے اور مرد کی غیرت ایمان ہے. ابھی ہم اس کی تفصیل آگے بتائیں گے. تو یہاں پر جو رقابت کا لفظ اس لحاظ سے بھی ہے کہ روایات میں عورتوں کی غیرت کو حسد سے بھی تعبیر کیا گیا ہے.
ایک جیلسی، یا جیسے عام طور پر سوکونوں میں ایک جیلسی ہوتی ہے اور ایک رقابت ہوتی ہے. تو اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور دماغ میں رہے گی، یہ جو ہے کہ عورت کی غیرت کفر ہے. تو یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ کافر ہو جاتی؟ یعنی اگر عورت غیرت مند ہو تو کیا کافر ہو جائے گی وہ؟ دیکھیے، کفر کو دو اقسام ہے اس کی. کفر انکار کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کفران نعمت، یعنی نعمت کا انکار کرنا. تو کفر کی دو اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں کفر اعتقادی اور ایک ہے کفر عملی. کفر اعتقادی اور کفر عملی. اعتقادی کفر ابھی ہم آگے چل کر اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیے، وہی دماغ میں یہ رکھیے گا کہ احادیث کو، ان کے الفاظ کو سمجھنا، کہ مثلا اگر کسی جگہ لفظ کفر آیا ہے تو اب کوئی بھی جو ہلکی تھوڑی بہت ہی نوجوان آج کل احادیث وغیرہ اس کے اندر نکال کے اور پیش کرتے ہیں، دیکھیں یہ کہا تو ہے اس کافر، اس کا مطلب ہے کافر ہو گئی ہے وہ عورت. تو یہاں کفر سے دیکھنا پڑے گا کہ مراد کیا ہے. اور ایک ہوتا ہے کفر عملی. اور اس کے مقابلے میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، وہ ہے نفاق اعتقادی اور نفاق عملی. یعنی بہت سے افراد کو احادیث کے اندر منافق کہا گیا ہے، لیکن وہاں پر اعتقادی نفاق مراد نہیں، وہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی وہ لوگ یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور جبکہ اندر سے وہ کافر ہوتے تھے. اسے کہتے ہیں نفاق اعتقادی. اور روایات میں جسے عام طور پر مومنین سے مخاطب کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ فلاں شخص مثلا منافق کی 3 علامات ہیں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے گا. یہ تو عام طور پر لوگ کر دیتے ہیں. تو کیا یہ منافق ہیں؟ یہ اس سے مراد ہے یہ نفاق عملی ہے. جیسے ہم ہوتے ہیں، ہمیں علم ہر چیز کا عام طور پر اچھائی برائی کا ہوتا ہے، لیکن ہم سے پھر بھی وہ گناہ ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارا علم ہمارے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، اس کو نفاق عملی کہتے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے حرام ہے، پھر آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ غیبت حرام ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ غیبت کر رہے ہیں. اسے نفاق عملی کہتے ہیں. اس کو وہ نہیں کہیں گے جو رسول اللہ کے دور میں جو لوگ منافق ہوتے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق. اچھا، کفر اعتقادی. کفر اعتقادی کیا چیز ہے؟ یعنی اعتقادی طور پر کافر ہو جانا. آج کل دیکھیے ایک بہت خطرناک ایک صورتحال ہے، اور جب سے سوشل میڈیا بھی آزاد ہوا ہے اور یہ زیادہ الحاد اور کفر جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. خود صاحبان ایمان کے اندر دیکھنا چاہیے اپنے گھروں میں بچے، جوان، الحاد کی بہت ساری ویب سائٹس بن رہی ہیں، یعنی اللہ سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے. اور جناب ایتھسٹ جو ہے لوگ بن رہے ہیں، اللہ ہی کو نہیں مان رہے ہیں. کتنے ایسے، جیسے میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ خود میرا اپنا ایک دوست میڈیکل کالج کے جو ہمارے ساتھ درسوں میں بیٹھتے تھے، اور آج ان کے متعلق اطلاعات ہیں کہ وہ الحاد ملحد کی جو عالمی تنظیم ہے اس کے کوئی بہت بڑے رکن یا سربراہی جو ہے وہ ہو گئے ہیں، اور لوگوں میں وہ تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں. تو یہ اس طرح سے بہت اس میں کفر اعتقادی اس کو کہا جاتا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے. کتنی خواتین کے مدرسے سے رابطہ کرتی ہیں وہ کہ جن سے ان کا رشتہ چل رہا ہے. مثلا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور بھی اس طرح کے بہت کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ نوجوان ہے، وہ تو اللہ کو نہیں مان رہا ہے، رشتہ بہت اچھا ہے بظاہر، اب اس سے کریں یا نہ کریں. تو اس سے جب مزید بات چیت کی، اس کے نظریات کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے معلوم چلا کہ وہ تو اس میں بہت آگے جا چکا ہے. تو واضح طور پر ان کو بتانا پڑا بھائی اس سے تو نکاح ہی جائز نہیں ہے، اور اگر اس طرح سے آپ نے کر لیا تو واجب ہو جائے گا اس کو چھوڑنا. اور کوئی اگر پہلے ٹھیک تھا، شادی ہو گئی اور بعد میں اس نے الحاد اختیار کر لیا، کافر ہو گیا، مثلا اللہ کو اب نہیں مانتا ہے وہ، تو خود بخود اس کا نکاح ختم ہو جائے گا اس عورت کا، اور بلکہ عدہ وفات گزارے گی 4 مہینے 10 دن. یعنی شوہر زندہ ہے، ہمارے کوئز پروگرام کا بھی ایک سوال ہے کہ شوہر زندہ ہو تب بھی عورت کب عدہ وفات گزارتی ہے. اس میں ایک یہ موقع ہے کہ جب وہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے. اب یہ کیا کرے گی؟ اسلام کے لحاظ سے شخص مر چکا ہے، مرتد ہو گیا. اب یہ عدہ طلاق یا وہ نہیں، عدہ وفات گزارے گی 4 مہینے 10 دن، اور اس کے بعد پھر یہ دوسری شادی کر سکتی. تو یہ کفر اعتقادی کہلاتا ہے. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے کفر عملی.
یعنی تم نے کام جو ہے کافروں جیسا کر لیا ہے، یعنی تم کافر نہیں ہوئے. اب جو صرف لفظوں سے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، سمجھ رہی ہیں آپ لفظوں سے نکاح کے معنی کیا ہیں، یعنی بس یہ لفظ پکڑ لیے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے. مثلا ہم اس میں حدیث کی مثال پیش کرتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے بھی جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا عمدن، اس نے کفر اختیار کیا. اس کا مطلب ہے کافر ہو گیا یہ، یعنی جو نماز کو تارک نماز کو کافر کہا ہے قرآن نے حدیث کے اندر. تو جو بھی نماز کو ترک، اب یہاں پر کفر اعتقادی مراد نہیں ہے، کفر عملی مراد ہے. اس شخص نے کافروں جیسا کام کر لیا، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور وہ جو حدیث آپ سنتی ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کی منزل میں چلا جاتا ہے، اس کی حد میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اعتقادی کفر مراد نہیں، یہ نہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے ہم کافر سمجھیں گے، نجس سمجھیں گے، عورت الگ ہو جائے، میراث نہیں ملے گی، ایسا نہیں. تو ایک اس کی یہ مثال ہے. یا دوسری مثال خود قرآن نے کہی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس میں حج کو ہر شخص جو بھی مستطیع ہے اس پر حج کو واجب کیا ہے اس نے پروردگار نے. وَمَنْ كَفَرَ، اور کہا ہے پھر جو کفر اختیار کرے اور حج نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ پھر عالمین سے بے نیاز ہے. وہ جو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو شخص حج نہیں کرتا ہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، پھر ہم اسلام میں اس کا یعنی اس لحاظ سے کوئی حصہ نہیں، رسول اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. تو یہاں پر کیا ہے، ومن کفرا، یعنی کہا کہ حج ادا نہ کرنے والا، حج واجب کو ترک کرنے والا، اس کو کافر کہا گیا ہے. تو کیا اگر کوئی شخص حج واجب نہیں کرتا، آپ کہیں گے دیکھیے قرآن نے اس کو کافر کہا ہے. جو لوگ قرآن کے الفاظ پکڑ کے لے آتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب مدد کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی، یا علی مدد کہنا شرک ہے مثلا. وہی لفظ کو پکڑ لیا انہوں نے. اسی طریقے سے یا ومن کفر، یہاں پر آ کر وہ کفر یعنی اس کو کافر نہیں قرار دیتے جو حج نہیں کرتا ہے. تو اس طرح سے من مانی اس کے اندر تعویلات اس لحاظ سے ہوتی ہیں. اور یہی دیکھیے یہ آپ کے سامنے کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کافر ہو جائے تو خدا عالمین سے بے نیاز ہے. اس میں بھی کافر کہا گیا ہے اس کو. یہاں پر کافر ہونے سے مراد کافر عملی ہے، تم نے کافروں جیسا کام کر لیا ہے. تو اسی طرح سے یہی والی آیت جو ہے یہ آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتوے کے اندر بھی اس کو ذکر کیا. ان سے پوچھا گیا کہ حج کی شریعت اسلامیہ میں کیا اہمیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی اہم فرائض میں سے ایک ہے شریعت اسلامی میں. پھر قال اللہ تعالیٰ، اور پھر یہی والی آیت پیش کی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ. تو یہاں پر بھی یہاں کفر سے مراد اعتقادی کفر نہیں ہے بلکہ عملی کفر مراد ہے. تو حدیثوں میں ہمیشہ آپ یہ والے الفاظ جس کے اس طرح کے معنی نکلتے ہوں یہ آپ فوراً پکڑ لیں گی لوگوں کو کہ دیکھو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، کہ لفظوں کو سمجھنا بھی پڑتا ہے کیا ہے. اچھا بعض اوقات ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، دیکھیے اب یہ آپ کے سامنے بہت آپ کو عمومی بحثوں میں بھی کام آئے گی. اور یہ سب مثلا یہ آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ نماز نہیں ہوتی الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. نماز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے نماز باطل ہے، سوائے وہ نماز جنازہ کے، وہ تو نماز اس کو اس طور پہ کہا جاتا ہے، ورنہ بہرحال وہ دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے. اور جس طرح نماز پنجگانہ وغیرہ اس طرح کی نماز شمار نہیں ہوتی. اچھا اس میں کیا آیا، لا صلاۃ، نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے نماز باطل ہے اگر بغیر سورہ فاتحہ کے ہو. دوسری چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے نماز نہیں ہوتی مسجد کے پڑوسی کی جب تک کہ وہ مسجد میں نہ پڑھ لے نماز. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال مسجد میں اگر مسجد کا پڑوسی وہ نماز کی توہین تحقیر نہیں کر رہا ہے اور کسی استخفاف یا حقیر سمجھتے ہوئے نہیں آ رہا ہے، ویسے ہی مصروفیات یا کسی وجہ سے، تو بہرحال مسجد میں نماز مستحب ہے. لیکن یہاں پر بھی آئے لا صلاۃ، نماز نہیں ہوتی،
تو یہاں پر باطل کے معنوں میں نہیں ہے کہ اگر اس نے مثلا گھر میں نماز پڑھ لی تو باطل ہے. اس کا مطلب ہے یہاں ایک فضیلت کے اعتبار سے کہی جا رہی ہے چیز کہ اس کی نماز اس اکمال اور اس درجے کی نہیں ہوگی جو ایک مسجد میں جا کر ہوتی ہے. لیکن وہاں تھا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, وہاں پہ تھا نماز ہی باطل ہے. یہاں پر بھی لا صلاۃ آ رہا ہے, نماز نہیں ہوتی مسجد کے پڑوسی کی جب تک کہ مسجد میں نہ پڑھے, تو یہاں پر ایک فضیلت کے اعتبار سے بات کہی جا رہی ہے. تو آپ نے دیکھا ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی لا صلاۃ, لیکن کہیں ایک معنوں میں ہے باطل کے معنوں میں اور کہیں صرف ایک فضیلت کم ہونے کے معنوں میں. تو یہ سب چیزیں ابھی ہم آ کے یہ سب چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سامنے رہے کہ کس طرح سے یہ سب ہوتی ہیں چیزیں. اچھا اب دیکھیے ایک اور اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جو غیرت کا لفظ آیا ہے کہ عورت کی غیرت کفر ہے اور مرد کی غیرت ایمان ہے, تو عورت کی غیرت یا اس کو شدید حساسیت بھی کہا جاتا ہے. شدید حساسیت یہ دیکھیے بہت اچھا, یہ کوئی ویسے یونیورسل اور اتنا آفاقی مسئلہ نہیں ہے کہ مثلا اگر عورت کا جو شوہر ہے وہ کوئی اگر دوسری شادی کر لے اور عورت کو بہت اس سے غیرت محسوس ہو, بہت شدید حساسیت اس میں آ جائے, تو یہ ہر جگہ کا ایک مسئلہ ہے. میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں کہ عربوں کی بہت سی کمیونٹیز میں عورت بہت شرمندگی محسوس کرتی ہے کہ جو فقط اپنے شوہر کی ایک اکیلی بیوی ہو. وہ دوسری عورتوں کو بتاتے ہوئے بھی بہت شرماتی ہے کہ میں صرف اکیلی بیوی ہوں اپنے شوہر کی. اس کا مطلب ہے اس کا شوہر کنگلا ٹائپ کا ہے جو مزید شادیاں افورڈ نہیں کر سکتا ہے. وہ شرمندگی محسوس, بہت سی کمیونٹیز عربوں میں ایسی ہیں. لیکن انڈیا پاکستان کے اندر کس قدر حساسیت ہے اس مسئلے کے اندر, کس قدر حساسیت ہے کہ جناب اگر کوئی اس کا ارتکاب کر لے, اس کو اطلاع نہ ہو تو مار پٹائی تک کی نوبت آ جاتی ہے, اور سالے مارنے پہنچ جاتے ہیں بہنوئی کو, کورٹ کچہریوں کے مسئلے ہو جاتے ہیں, کیسز کر دیے جاتے ہیں. اور ایک ایسا اگر کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے کوئی مرد مثلاً, تو کتنا معاشرے کے اندر ایک معیوب مضحکہ اور اس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے. تو بہرحال تو اس میں عورت کی غیرت یا اس کو شدید حساسیت. اچھا اب دیکھیے یہ ایک تو یہ والا عورت کا پہلو تھا. اچھا مرد کا اپنی ناموس کے سلسلے میں حساس ہونا, اسلام نے اس کی بہت زیادہ اس کو جو ہے ایکنالج کی ہے اس بات کو. اچھا اس میں بھی کئی ابھی اقسام اس کی آئیں گی. مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس مومن کی ناک کو خاک آلودہ کر دے جو غیرت ناموس نہ رکھتا ہو. غیرت ناموس نہ رکھتا ہو. اس کے سامنے عورتیں بے حجابانہ باہر جا رہی ہیں, نامحرموں سے بے حجابانہ ملاقاتیں کر رہی ہیں, میک اپ کر کے باہر جا رہی ہیں, معاشرے کے اندر اس طریقے سے ان کا کہ اب وہ مرد کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. یعنی وہ بالکل ایک بے غیرت کی طریقے سے جو ہے وہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے نقصان ہوتے ہوئے. لیکن تو ایسے کہا کہ ایسے مومن کی ناک کو خاک آلود کر دے اللہ جو غیرت ناموس نہ رکھتا ہو. اور اس حد تک اس کی اہمیت ہے کہ جب کچھ اسیروں کو پیغمبر اکرم کی خدمت میں لایا گیا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک شخص کے علاوہ سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. تو اس شخص نے تعجب سے سوال کرتے ہوئے کہا مجھے کیوں نہیں قتل کروایا؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ تیرے اندر 5 صفات ہیں جنہیں خدا دوست رکھتا ہے. نمبر 1 ہے اپنے محرموں کے بارے میں تو بہت زیادہ غیرت مند ہے. پھر سخاوت, اخلاق حسنہ, زبان کی سچائی اور شجاعت. چنانچہ وہ شخص یہ عجیب واقعہ دیکھ کر مسلمان ہوا اور رسول اکرم کے ساتھ جہاد کیا اس نے, اور پھر جام شہادت بھی نوش کیا. یعنی اس کے اندر کیا تھی؟ اپنے محرموں کے بارے میں بہت زیادہ غیرت مند تھا. یعنی جبریل نے باقاعدہ خبر دی تھی اور اس کی قتل کی سزا کو یعنی اس شخص کی سزا جو قتل کی ملی تھی اس کو پیغمبر اکرم نے معاف کر دیا تھا. تو اتنی اہمیت ہے غیرت کی. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے غیور ہے, چنانچہ اسے بھی غیرت مند ہونا چاہیے. یعنی جب اللہ اتنا غیرت مند ہے تو مسلمان کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے. اور امیر المومنین علیہ السلام نے 10 خصلتیں بیان کی ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اخلاقی خوبیوں میں، جس میں سخاوت، حیا، صدق، امانت داری، تواضع اور اس کے بعد غیرت ہے، پھر شجاعت، بردباری، صبر و شکر، یعنی اخلاقی بہت صفتیں. اور اچھا یہ لوگ ابھی آپ کے بھی دماغ میں آ رہا ہوگا شاید یہ صرف مردوں سے متعلق ہے، نہیں، عورتوں میں بھی غیرت ہونی چاہیے. ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے. یہ غیرت کا لفظ یہاں کے پاکستانی معاشرے میں صرف ایک بے جا غیرت کرنے والے مردوں کی طرف دماغ لوگوں کا چلا جاتا ہے کہ یہ بڑے غیرت مند ہیں اور اس طرح سے. تو یہ عورت کے لیے جب بھی آپ نے دیکھا کہ اخلاقی صفات ہیں، عورت اور مرد سب کے لیے کے اندر ہونی چاہیے. تو بہرحال اس میں ایک چیز غیرت بھی ہے اخلاقی اچھی صفات میں. اور چھٹے امام یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ بے شک اللہ غیور ہے اور غیرت رکھنے والے ہر شخص کو دوست رکھتا ہے، اور اس کی غیرت یہ ہے کہ اس نے تمام ظاہری و باطنی گناہوں کو حرام قرار دیا. اب جو شخص جتنا زیادہ غیرت مند ہوگا اتنا ہی گناہوں سے بچنے والا بھی ہوگا، یعنی اس کی نشانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنی ہی، یہ نہیں کہ کسی بس عورتوں کے معاملے میں مخصوص غیرت مند ہو جائے اور باقی وہ گناہ کرتا پھر ہو، نہیں، یہ صرف فقط یہ غیرت نہیں ہے. غیرت یہ کہ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اور یہ بھی چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا. یہ بھی غیرت مندی کی نشانی ہے. اچھا اس میں بھی مومن مومنہ سب شامل ہیں کہ کوئی برائی ہوتے دیکھے اور اس کو وہ پسند نہ کرے، یہ غیرت میں شامل ہوگا. اگر اس پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے بلکہ اچھی لگ رہی ہیں بہت سی برائیاں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اتنی اماؤنٹ میں غیرت کی اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیرت ایمان کا اور بے غیرتی مرد و زن کے کھلے ملاپ اور نفاق کا ایک جز ہے. یعنی اگر آزادانہ طور پر مرد اور عورتیں آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہوں تو یہ نفاق کا بھی جز ہے اور یہ بے غیرتی کا ایک بڑا حصہ ہے. اس کو بے غیرتی کہا گیا ہے. غیرت کبھی بھی ایمان سے جدا نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو اس محلات و درخت بھی بنائے، ان سے فرمایا کہ کلام کرو. جنت نے کہا قد افلح المومنون، صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، بے غیرت جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ سب چیزیں دماغ میں رہیں کہ گناہوں کے اعتبار سے بھی یہ بے غیرتی کی بات آتی ہے اور ظاہر اور باطن کے اندر جو گناہ اس انداز سے ہوتے ہیں. اور خود غلط کاموں سے بچنا اور دوسروں کو برائی سے روکنا یہ بھی غیرت ایمان میں شامل ہے. یعنی کسی میں غیرت ایمانی کب ہے کہ خود بھی وہ بچ رہا اور دوسروں کو بھی وہ گناہوں سے بچائے. یہ نہیں کہ بس خود بڑا غیرت مند بنا ہوا خود گناہ نہیں کر رہا باقی معاشرے میں کچھ بھی ہوتا چلا جائے، یہ نہیں ہوگا. اور روایت میں چھٹے امام نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی گھر میں 40 دن تک گانا بجانا رہے اور لوگ وہاں آتے جاتے رہیں تو شیطان صاحب خانہ کے جسم اور اعضاء میں گردش کرنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، اس کے بعد وہ ہر قسم کے مثلا پروگرام پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، عشق و عاشقی کے پروگرام ہیں اور مخرب الاخلاق پروگرام ہیں یا فلمیں، سب لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور اس میں خوب فسق و فجور والی موسیقیاں بھی بجائی جا رہی ہیں. صاحب خانہ کے جسم میں شیطان گردش کرتا ہے ان کے جسم اور اعضاء میں، اور اس کے بعد ان کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے. اور اس حد تک خالی ہو جاتا ہے کہ کوئی ان کی خواتین پر دست درازی بھی کرے تو اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ان کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. فرماتے جو بھی اپنے اہل و عیال میں کسی کی برائی کو مشاہدہ کرے اور دینی غیرت کا مظاہرہ نہ کرے اور اپنے خاندان کو گناہ سے باز نہیں رکھے اور ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرے تو اللہ ایک سفید پرندے کو اس پر معمور کرتا ہے جو 40 دنوں تک اس کے گھر کے دروازے پر پروں کو پھیلائے رکھتا ہے اور اس کے آتے جاتے اس سے کہتا ہے اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، غیرت کرو، غیرت کرو. اگر اس نے اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی تو ٹھیک، ورنہ وہ اپنے پروں کو اس شخص کی آنکھوں پر ملتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص کچھ نہیں دیکھ پاتا. یعنی نیکی کو اچھا اور برائی کو برا نہیں سمجھتا. یعنی کتنی دیکھیں اس میں بھی کہ باقاعدہ پروردگار کی طرف سے وہ فرشتہ ہے جو غیرت کی اس انداز سے تلقین کر رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں اگر باز آتا 40 دن تک ویسے ہی گناہ کا مشاہدہ کرتے رہے تو دینی غیرت ان میں سے غائب ہو جاتی ہے اس شخص کے اندر سے. تو یہ ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ بازار کوفہ میں امیر المومنین بآواز بلند پکار دیا کرتے تھے, کہتے تھے تمہاری حیا کہاں چلی گئی, کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور نامحرم اور بدماش لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں. یعنی بے حجاب آنا, لاپرواہی آنا طریقے سے, ہاں بہت ضرورت کے موقع پر اور اپنے مکمل حجاب عفت وقار کا خیال رکھتے ہوئے بازار جائے گی تو کوئی حرج نہیں, لیکن عام طور پر اس طرح سے بس بغیر ضرورت کے بازاروں کے اندر نکلے رہنا, بے حجابانہ نکلے رہنا, میک اپ کر کے نکلے رہنا, تو یہ مولا جو ہے لوگوں کو غیرت دلاتے تھے مومن کو, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ وہ نامحرم بدماش ان کو بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ہے, تم ان کو بڑے آرام سے برداشت کر رہے ہو. تو یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو دین کو دوبارہ لے کر آنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ غیرت مندوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں لیکن بے غیرتوں کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں, یعنی ان کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں, ان کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک مقولہ مشہور ہے عربوں میں کہ جب کسی قوم کی غیرت ختم ہو جاتی ہے تو تلواریں فقط رقص کرنے کے لیے کام میں آتی ہیں, بس کہ ان کو ہاتھوں میں لے کے انسان صرف رقص کرے. تو یہ دیکھیے اس طرح سے چیزیں. اور پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا غضب اس شوہردار عورت پر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے جب وہ اپنی آنکھوں کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے یا نامحرم سے سیر کرتی ہے, اور وہ ایسا کرتی ہے تو اللہ اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں اسی لحاظ سے عورتوں کے لیے بھی ایسی ہیں جس طرح مردوں کے لحاظ سے ہیں. اچھا اب دیکھیے, جو مردوں کا غیرت کرنا ہے عام طور پر یہ حرام خدا کو حرام سمجھنے سے متعلق ہوتا ہے. یعنی مرد اگر غیرت کر رہا ہے, عورت اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو اور اپنی بہنوں وغیرہ کو وہ دیکھ رہا ہے کہ نامحرموں سے جو ہے آزادانہ اس طریقے سے مل رہی ہیں اور اس کے اندر نقصان پایا جاتا ہے, تو یہ مرد کا غیرت کرنا یہ حرام خدا ہی کو حرام سمجھنا ہے. یعنی وہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہا ہے, اس وجہ سے اس کو پسند کیا گیا ہے. لیکن عورت کا غیرت کرنا کبھی حلال خدا کو حرام سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی ہم آگے چل کر پیش کریں گے کہ مرد بہرحال وہ کتنا ہی کہا جاتا ہے نا کہ عورتیں عموماً اس طرح سے شک کر رہی ہوتی ہیں. کسی جگہ میں نے وہ پڑھا بھی تھا لطیفہ آپ کو دکھانے کے, بیوی کا شک ختم کر لیں گے, شوہر نے داڑھی رکھ لی, نماز بھی پڑھنی شروع کر دی 5 وقت کی, تب بھی بیوی یہ کہنے لگی کہ اب یہ حوروں کے چکر میں لگتا ہے. یعنی وہ اتنا بیچارہ شریف بھی ہو گیا تب بھی اتنا شک کی نگاہ سے وہ اس کو دیکھتی ہے. تو عورت کا غیرت کرنا کبھی حلال خدا کو حرام سمجھنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اچھا اسی طرح سے دیکھیے گھروں میں عام طور پر مردوں کے مثلا دوست آ رہے ہیں اور وہ بیویوں کو ان کے سامنے لاتے ہیں, وہ بھی بیٹھ کے ہنسی مذاق ہو رہا ہے ان کا آپس میں, یہ بھی بالکل انتہائی سخت نامناسب ہے اور زیادہ تر یہ حرام تک بھی پہنچ جاتا ہے. روایات میں اس کی جو ہے وہ کافی اس لحاظ سے مذمت بھی آئی ہے. تو دیکھیے اب روایات اس سلسلے میں عورت کی غیرت کے سلسلے میں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کہیں روایات کے اندر عورت کی غیرت کو کفر کہا گیا ہے اور کہیں روایات میں عورت کی غیرت کو کفر بھی نہیں کہا گیا بلکہ اس کی ایک مجبوری جو ہے ایک لحاظ سے قرار دی گئی. تو اب ان کو ملائیں گے کیسے آپس میں, ان کی روایات کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے کبھی یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کی جو یہ غیرت ہوتی ہے نا کہ مثلا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے اس کی, تو عام طور پہ بھی شوہر حضرات یہی والی حدیث لا کر پیش کرتے ہیں, بھائی تم یہ جو غیرت کر رہی ہو اتنے زیادہ حساس ہو رہی ہو تو اس کو تو کفر کہا گیا ہے. دیکھیے اس میں مختلف چیزیں, یعنی جو عورت کی اس طرح کی جو غیرت ہوتی ہے کبھی اس سے مراد اس کی اپنے شوہر سے شدید محبت بھی ہوتی ہے, یعنی وہ بلا شرکت غیر ایک شوہر کے ساتھ ایک زندگی کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اس لحاظ سے زندگی گزاروں اور اس میں کسی اور عورت کی کوئی شراکت نہ ہو. تو اس لحاظ سے اگر وہ صرف اتنی اس لحاظ سے وہ کسی اسلامی حکم کی مخالفت میں نہیں بول رہی ہے بلکہ وہ چاہتی ہے کہ بس میں اس کے ساتھ یعنی میں اس میں ایسا نہ ہو کہ اس کی دلچسپی بعد میں مجھ سے کم ہو جائے, اس کی دلچسپی اولاد میں کم ہو جائے, میں مالی مشکلات کا شکار ہو جاؤں, اسے آئندہ آنے والی زندگی کے متعلق ایک تشویش ہوتی ہے عام طور پر. تو یہاں پر وہ جو حساسیت کا مظاہرہ کرتی ہے وہ یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ عورت کی غیرت کفر ہے, یہ اس میں نہیں آتا ہے.
ہاں البتہ وہ اگر کہے کہ نہیں یہ میں تو اسلام کے اس حکم کو ہی نہیں مانتی، یہ کیا اسلام نے ظلم کر دیا ہے، اور اس قسم کے کلمات وہ کہہ رہی ہے اور اسلامی حکم کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر آ کر کھڑی ہو رہی ہے، یہاں پر وہ کفر عملی کے خطرے سے دوچار ہوگی. یعنی اب تم جو ہی آ کر اس طرح سے وہ کر رہی ہو، ہاں ایک ویسے اپنے شوہر سے شدید محبت ہے، اپنی آئلی زندگی جو اپنے شوہر کے ساتھ جو وہ گزارے گی اس کے متعلق وہ کچھ اس طرح کی اپریہنشنس وغیرہ کا شکار ہو رہی کہ بعد میں کیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ یعنی انسیکیورٹی فیل کرتی ہے وہ، جس کی وجہ سے وہ حساس ہو جاتی. یہاں کی حد تک معاملہ ہے تو یہ قابل مذمت نہیں ہے اور یہ کفر کے معاملے میں نہیں جائے گا، غیرت المرأۃ کفر کے ذیل میں یہ نہیں آئے گا. ابھی آگے چل کے ہم اس میں اور چیزیں بھی پیش کریں گے آپ کے سامنے. اچھا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، مردوں کی بھی بے جا غیرت ہوتی ہے. ابھی تو آپ نے سنا غیرت کے لحاظ سے کتنی اہم باتیں، لیکن مرد کبھی کبھار بے جا غیرت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں. اچھا اب دیکھیے اس میں بھی نا 4 اقسام کہی جاتی ہیں. یعنی جو غیرت یا جو شدید حساسیت جسے کہا جائے نا، اس کی 4 اقسام ہیں. اس سے آپ کو حدیث کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہوگی کون سی والے قسم کو جو ہے وہ کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. دیکھیے پہلی تو چیز ہے بیوی کے ناجائز روابط کے سلسلے میں شوہر کی غیرت. یعنی مرد محسوس کر رہا ہے کہ میرے بیوی، میرے بچے یا میری اولاد وہ کسی شیطانی وسوسے کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ پھر بھی کسی طور پر بھی اس کا مظاہرہ نہ کرے، اپنے آپ کو وہ اس سلسلے میں بالکل بے غیرت بن کے مثلا بیٹھا رہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھتا رہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ اس بے غیرتی اور اس کے اندر آتی ہیں. تھوڑے عرصے پہلے کون سا ایک مشہور ٹی وی ڈرامہ ہوا تھا جس میں اس طرح کی ایک بے غیرت شوہر کو مثلا دکھایا گیا تھا اور اس کو بڑا گلیمرائز کیا گیا تھا. اور تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ معاشرے کے اندر اس لحاظ سے یہ بری باتوں کا ایک فروغ ہوتا ہے. یہ اس چیز کو ڈارک اسپیکٹ کو دکھانا نہیں ہوتا بلکہ اس کو فروغ دلانا ہوتا ہے. لوگ عام طور پر اس میں بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ اس کو کہا جائے بے غیرت یہ کے طور پر جو ہے وہ اس کو اس پروگرام میں ہیرو بنا کے مثلا اس کو پیش کیا گیا. تو بیوی کے ناجائز روابط کے سلسلے میں شوہر کی غیرت، اس کو تو اسلام نے پسند کیا ہے. پھر دوسرا ہے بیوی کے جائز اور مشروع روابط پر شوہر کی غیرت. جائز اور مشروع یعنی بھائی اس کے اوپر شدید نگاہ رکھے ہوئے ہے، بیوی نے اپنے کچھ رشتہ دار ہیں مثلا ان سے اس کے پہلے سے روابط ہیں، مثلا اس کے کزنس ہیں یا اور جو نارمل قسم کے جو ہوتے ہیں. ہر کوئی صرف محرم تو نہیں ہوتا اس کے اندر، وہ بالکل جائز امور ہے، اس میں یہ شہرت غیرت کھا رہا ہے، بہت زیادہ بدزنی کر رہا ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. یعنی خبردار ہے صاحبان ایمان، لوگوں کے متعلق بدگمانی سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر بدگمانیاں جو ہیں یہ گناہ ہوتی ہیں، جو گمان ہیں گناہ ہوتے ہیں. اب کیا ہے، یہ بدزنی کیے چلا جا رہا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ جناب کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. بیویاں بھی اکثر یہی کرتی ہیں کہ جناب وہ کہا جاتا ہے نا کہ بیویاں اپنے شوہر کو کبھی بھی غور سے نہیں دیکھتی ہیں، اس کی طرف صرف اس وقت دیکھتی ہیں جب کچھ شک ہوتا ہے اس کی طرف، اس وقت اس کو غور سے دیکھتی ہیں. تو بہرحال یا مثلا یہ کیا ہے، یہ بہت زیادہ بدزنی اور اس کے اندر ہے کہ مثلا جناب اس کے جناب موبائل فون چیک کیے جا رہے ہیں اور اس کی ہسٹری چیک کی جا رہی ہے، براؤزنگ، یا مثلا جو ہے اس کے واٹس ایپ کے جو میسیجز ہیں وہ چیک کیے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی مختلف ناموں سے مثلا جو ہے وہ لوگ جو ہیں جن کو اس قسم کی چیٹنگز کرنی ہوتی ہیں وہ الگ الگ ناموں سے، مثلا چائے والا اور الیکٹریشین اور اس کے ناموں سے مثلا انہوں نے فون سیو کیے ہوتے ہیں. بہرحال یعنی واٹس ایپ وغیرہ اس کے چیک ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا اس لحاظ سے خود آغا سستانی سے بھی پوچھا گیا کیا والد کے لیے بیٹے یا بیٹی کا انٹرنیٹ کا استعمال یا ان کا موبائل چیک کرنا، جستجو کرنا جائز ہے؟ اس میں شوہر کو بھی آپ چلیں وہ لے آئیں یا شوہر بیوی کے لیے لے آئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ انہیں حرام کام سے روکا جا سکے. تو آغا سستانی نے فرمایا اتنی مقدار میں جائز ہے کہ جس پر انہیں حرام کاموں سے بچانا موقوف ہو. یعنی اب بالکل آپ کو وہ نہیں ہوگا کہ آپ بالکل شروع سے آخر تک اس کی ہر چیز، اور یہ بھی جب قوی امکان پایا جائے، ورنہ یہ تجسس کے اندر آ جاتا ہے. اور فلا تجسسوا قرآن کا حکم ہے، خبردار تجسس سے کام نہ لینا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ نہیں یہ تو معاملہ بڑا گھمبیر لگ رہا ہے، یعنی اس کی عقلانی کوئی وجہ آپ کے پاس ہو
یعنی آپ عاقلانہ طور پر آپ کہیں کہ ہاں بھائی یہ تو برائی کی طرف کافی معاملہ جا رہا ہے اس لڑکے کا، لڑکی کا، شوہر کا یا بیوی کا، تو اس وقت وہ فقط اتنا چیک کر سکتا ہے کہ جتنا اس کو برائی سے بچانے کے لیے ضروری، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. تو یہ اس کے اندر بھی آتا ہے، فتاوے کے اندر بھی. ایک نوجوان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں کہیں پہ بھی لیپ ٹاپ لے کے اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں تو اچانک سے پیچھے سے کہیں سے سایہ ابا کا پڑتا ہے، کھڑکی میں سے جھانک کے مثلا مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں یہ جو ہے نا، اس کی کوئی نہ اول تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا ایک اور بات خاص طور پر کہی جاتی ہے، یہ تربیت اولاد میں بھی آتی ہے اور ویسے بھی، کبھی کسی کو رنگے ہاتھوں ریڈ ہینڈڈ نہ پکڑیں کسی گناہ پر. یعنی بعد میں کچھ کہہ دیں، اگر آپ نے ریڈ ہینڈڈ کسی کو گناہ میں پکڑا تو یقین کیجئے کہ اس کی عزت نفس جو ہے مجروح ہو جائے گی، اور پھر وہ ایک کہے گا کہ ٹھیک ہے اب تو عزت ادھر ہی گئی ہے تو کیا ہے، بس وہ اگر دوبارہ بھی پھر اس کا ویسے ہی ارتکاب کرے گا. تو ٹھیک ہے آپ اشاروں کنایوں میں بعد میں یا کسی اعتبار سے، لیکن ریڈ ہینڈڈ نہ پکڑیں اس کو. اسی طریقے سے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ اولاد کو اس طرح سے پکڑنا، بیوی کو پکڑنا، شوہر کو پکڑنا، یہ سب کچھ نہیں. اس طرح سے اگر ہوگا تو اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی. جب بھی کہا جاتا ہے جتنے بھی عادی مجرم ہوتے ہیں نا، یہ ان کی عزت نفس اگر دیکھا جائے تو بچپن میں بھی بہت مجروح ہوئی ہوتی ہے. ان کو بہت زیادہ پٹائیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں ماں باپ کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، استادوں کی طرف سے. پھر جیل میں جاتے ہیں، وہاں پر ان سے تضحیک آمیز سلوک ہوتا ہے، خوب مار پٹائیاں ہوتی ہیں مثلا. تو اگر کبھی ایسا ہو کہ ان کی کوئی ریہیبلیٹیشن پروگرام میں جس میں ان کو عزت دی جائے تو ان کو ایک ویسا ایک محسوس ہوتا ہے. یعنی جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر چیچڑوں کی حفاظت کے اوپر بلی کو معمور کر دیا جائے تو بہرحال یعنی چلیں وہ چھوڑیں، وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی. بہرحال کسی کو ریڈ ہینڈڈ اس طریقے سے نہ پکڑا جائے. تو یہ عموماً گھریلو لائف کے اندر بھی ہوتا ہے. اور ورنہ کیا ہوگا، وہ عادی مجرم بن جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے وہ عزت تو اتر ہی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اب یہ تو بار بار بھی ہوتا رہے تو بار بار پکڑے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب ہی اس میں کہا جاتا ہے تربیت کے امور میں سے بھی ہے کہ ایک آنکھ ہمیشہ کھلی رکھیں اور ایک آنکھ اپنی بند رکھیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اس پہ عمل کیا. ایک آدھ دفعہ ایک شخص کی پٹائی بھی ہو گئی، وہ کہتے تھے بھئی نامحرم سامنے آئے، دونوں آنکھیں بند کر لیں. کہا کہ لیکن ایک آنکھ کھلی رکھنا چاہیے کہیں گر نہ جاؤں. تو اس بنا پر ان کی پٹائی ہو گئی کہ ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی اور ایک آنکھ بند عورتوں کی طرف سے. تو بہرحال یہ کیا ہے کہ لیکن یہ کہ چشم پوشی کے معنوں میں کہ ایک آنکھ جو ہے آپ یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی آپ لاپرواہ ہو جائیں، دونوں آنکھیں بند کر لیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہر وقت ان حاضر و ناظر ہو جائیں ان پر، ہر چیز ان کی چیک ہو رہی ہے. نہیں، یہ اعتدال اس کے اندر ہونا چاہیے. پھر ہے حلال امور میں بے جا شک کرنا. ایک بالکل جائز حلال کام ہے، ہو رہا ہے، کوئی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن آپ زبردستی والدین اولاد کے امور میں شک کر رہے ہیں. وہ اپنی مثلا سہیلیوں کے اس میں ان کی برتھ ڈے پارٹی میں مثلا جانا چاہتی ہے، کوئی عقلانی طور پر کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بری سہیلیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی والدین بہت زیادہ شک کر رہے ہیں کہ نہیں جائے گی تو کیا ہوگا، تو کیا نہیں، کس قسم کی لڑکیاں، نہیں جانے دے رہے اس کو. کیا ہے حلال امور میں بے جا شک. اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیشہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں. یعنی جتنی شریعت کے اندر ریلیکسیشن دینی چاہیے اتنا انسان یعنی اللہ میاں بننے کی کوشش نہ کرے. یعنی اتنا ان کے اوپر اللہ کی طرح حاضر و ناظر نہ ہو جائے کہ چشم پوشی بھی اس میں کرنی ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے. روایت میں پیغمبر اعتکاف میں تھے اور کسی جگہ پہ پیغمبر اکرم بازار میں تھے، لیکن ہم اعتکاف والی روایت کو لیتے ہیں. تو اعتکاف میں رات کے وقت پیغمبر اکرم کی زوجہ صفیہ بنت حی وہ ملاقات کے لیے آئیں. کچھ دیر ملاقات کر کے پیغمبر مسجد کے دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے گئے تو دو انصار وہاں سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کسی خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ تیزی سے جانے لگے. تو پیغمبر نے انہیں آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ صفیہ بنت حی یعنی میری زوجہ ہیں. لوگوں نے کہا، ان دونوں انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمیں آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں، یعنی ہمارے آپ کی شان اس سے بلند ہے کہ آپ کے خلاف ہم بدگمانی کریں، دل میں سوچے بھی. کہا پیغمبر نے کہا نہیں، لیکن پھر بھی انسان کے اندر شیطان جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کے دماغوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس وجہ سے میں نے تم کو یہ بتایا. تو کبھی دیکھیں حلال امور کے اندر بھی بعض اوقات لوگ اس طرح سے شک کرنے لگتے ہیں. اچھا یہ فلاں مثلا کسی سے بات کرتے کسی نے دیکھ لیا، شوہر نے بیوی کو کسی سے بات کرتے دیکھ لیا، اب وہ جو ہے
شک کر رہا ہے کہ یہ فلاں اس کا اپنے کزن سے کیوں بات کر رہی تھی مثلاً، جبکہ ایسی ان دوران کوئی بات ہو بھی نہیں رہی ہے ان کی. تو یہ لوگوں کے دل و دماغ میں اس طرح کے شکوک آتے ہیں. یا وہ کسی برائی میں نہیں بھی پڑ رہے، نہ اولاد کسی برائی میں پڑ رہی ہے، نہ بیوی کسی برائی میں پڑ رہی ہے، لیکن پھر بھی شدید جاسوسی جو ہے وہ شوہر کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بستر شہادت پر ایک تو وصیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن کو جو کی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور کہا تھا کہ بیٹا دیکھو شدت سے ہوشیار ہو جاؤ، شدت سے ہوشیار ہو جاؤ، جن امور میں غیرت کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں اس کام کو انجام نہ دو. دیکھیے کتنی اہم باتیں، چیزیں لوگوں کو بتانی چاہیے. کہہ رہے ہیں شدت سے ہوشیار ہو جاؤ، جن امور میں غیرت کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کاموں کو انجام نہ دو. بے شک اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یعنی غیر ضروری غیرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تندرست بیمار ہو جاتا ہے اور پاک افراد گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. یعنی جب وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جب میں بغیر کچھ کیے ہی میں مجرم بنا ہوا ہوں تو پھر میں کیوں نہ اس کام کا ارتکاب ہی کر لوں. عام طور پہ ہوتا ہے نا، تو یہ اس طرح سے یہ بیک فائر ہو جاتی ہیں چیزیں. تو چاہے بیویوں والی بات ہو، گھر والوں کے لحاظ سے بات ہو، شوہر کے لحاظ سے بات ہو، اس میں کوئی بھی بیجا امور کے اندر یہ حرکت نہ کرے کہ جو ہے وہ گناہ کے مرتکب نہیں بھی ہو رہے ہیں تب بھی ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اب دیکھیں کوئی بھی ہے، اس نے اتنی زندگی مثلاً اپنے شادی ہو کے تو اب آئی ہے نا 20 سال یا 25 سال کی عمر میں، اس سے پہلے وہ بچپن سے اپنے کزن کے ساتھ بات بھی کرتی رہی ہے سب کچھ، ایک دم سے تو وہ قطع تعلق اس طرح سے نہیں کر کے کبھی وہ ان سے بات چیت بھی کر سکتی ہے. اب وہ شوہر اس کو دیکھ رہا ہے، شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ جناب وہ ہو یہ کیا بات چیت کر رہی ہے، وہ عام بات چیت کر رہی ہے. اسی طریقے سے شوہر حضرات کا بھی جو ذکر کر رہا تھا کہ بہرحال اس میں ایک احتیاط کرنی چاہیے، چاہے پردے والا ہی معاملہ کیوں نہ ہو. یہ اس طرح سے مکس ہو کر بیٹھنا کہ بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، شوہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب کبھی گھروں کے اندر آ بھی جائیں تو عورتیں الگ جگہ پہ بیٹھیں، مرد اس لحاظ سے الگ جگہ کے اوپر بیٹھیں. یعنی یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روایات میں بات آئی کہ ارشاد رب العزت ہے کہ اے داؤد کے اوپر وحی کی گئی تھی. کچھ ایسے بندے ہیں جن کی نمازوں کو میں ان کے منہ پر دے مارتا ہوں، نہ ان کی آواز سنتا ہوں، نہ مجھے ان کی کوئی فکر ہے. اے داؤد جانتے ہو لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. یعنی یہ افراد جو کہ گھروں میں دوستوں کے طور پر آ رہے ہیں اور یہ اس انداز سے جو ہے وہ آپس میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، ان کی بیویاں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ بہت حرام پہلوؤں کا اس انداز سے چیز آ جاتی ہے جو بعد میں اس لحاظ سے نقصان دہ بھی ہوتی ہے. تو اور یہ چیز اخلاق انبیاء میں بھی کہی جاتی ہے، کوئی دقیانوسیت نہیں ہے. سفینۃ البحار میں حضرت موسیٰ کی تعریف میں بیان کیا ہے کہ آپ اتنے غیرت مند تھے کہ اپنے دوستوں کے ہاں بھی زیادہ آمد و رفت نہیں کرتے تھے تاکہ کوئی ان کی زوجہ کو نہ دیکھ سکے. یعنی دوستوں کے ساتھ اتنا گھلنا ملنا نہیں تھا کہ جناب وہ بھی آ رہے ہیں اور وہ ان کی بیویاں سامنے بیٹھی ہیں، وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پیغمبر فرماتے تھے میرے جد بزرگوار ابراہیم اتنے غیرت مند تھے اور میں ان سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مومنین میں سے اس کی ناک رگڑ دیتا ہے، اسے ذلیل کر دیتا ہے جو غیرت نہیں کرتا ہے. تو اس طرح کی جو یہ بے حجابانہ، چاہے ابھی کہا جائے کہ جی نہیں دیکھیں ہم حجاب میں ہیں اور کوئی ایسی برائی والی چیز نہیں، لیکن وہ پھر بھی اس میں برائی کے پہلو آ جاتے ہیں. یعنی اس میں دور رکھنے کا جو اسلام نے حکم دیا ہے اور جو تو اسی کے اندر انسان کو کوشش کر کے رہنا چاہیے، کیونکہ پھر دیکھیے اس کے بہت بھیانک نتائج نکلتے ہیں. عام طور پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور پھر گھر اس کے اندر ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہونے لگتی ہیں اس کے اندر. یہ معاشرے کے اندر اس قدر زیادہ، اگر آپ آنکھ کان بند کر کے اور کبوتر کی طرح سے زمین کے اندر منہ چھپا لیں اپنا تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن ذرا سی نگاہ رکھی جائے تو معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور زیادہ اہم بات یہ کہ ٹی وی وغیرہ اس قسم کے چیزوں کو اور پروموٹ کر رہا ہے. آپ ٹی وی کے سب پروگراموں کو دیکھیں جن کی میں اکثر نشاندہی کرتا ہوں کہ اس تھیم کے لحاظ سے دیکھا کریں، اس کے اندر نہ کھو جائیں کہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس میں سکھائی کیا چیزیں جا رہی ہوتی ہیں. مقدس رشتے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں باپوں سے لڑ رہی ہیں، مائیں بیٹیوں سے لڑ رہی ہیں، فلاں شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، اور کہیں سے کوئی پرانے ناکام عاشق جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ان کے ہمدرد اور خیرخواہ بن جاتے ہیں، باقی سارے وہ مقدس رشتے ایک طرف ہو جاتے ہیں. وہ ظالم ہیں،
وہ برا بھلا کہنے والے ہیں، وہ سارے ایسے ہیں، اور یہ جو آ گئے ہیں نئے، یہ جناب بڑے خیر خواہ بن گئے. تو یہ سب چیزیں اس لحاظ سے پھیلائی جاتی ہیں. تو بہرحال جب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو عشق مجازی اور فلاں جو اس کے اندر چیزیں آتی ہیں، اس سے منسلک بے تحاشا گناہ کبیرہ ہیں. اس پہ ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے، جس میں ہم نے پوری ایک سیریز بتائی تھی کہ جس طریقے سے گناہوں کی ایک ٹرین چل پڑتی ہے نا، تو یہ کس طرح سے جو ویلنٹائنس ڈے کا جو کہ یہاں پر درس ہوا تھا، تو اس میں اس گناہ سے متعلق کہ مسلسل گناہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کیا ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر کس طرح سے، تو یہ ایک گناہ کبیرہ کی پوری ایک فہرست بن جاتی ہے. اور جناب آپ اخباروں کے اندر پڑھتی ہیں کہ جناب اتنے 100 لڑکیاں اور اتنے 1000 لڑکیاں اور اتنے جو ہیں وہ گھر کی دہلیز پار کر گئیں، اور یہ موبائل فون پہ معاشقے اور فلاں، یہ تمام چیزیں. یہ سب کیا ہے کہ یہ غیرت کے امور سے صرف نظر گھر والوں نے کیا، شوہر نے کیا، بیویوں نے کیا، جہاں پر غیرت کرنا ضروری تھی، تو نتیجہ اس قسم کا نکلا. یا یہ کہ اوور غیرت، ابھی ہم آگے چل کر اس پہ ذکر کریں گے تھوڑا سا، اور کہ جو ہے نا جتنا اسلام نے اس کو تقاضا نہیں کیا تھا وہ آپ نے کرنا شروع کر دیا گھر میں. اچھا، اب تیسری چیز یہ ہے کہ شوہر کے ناجائز روابط پر بیوی کی غیرت. اب یہ بیوی دیکھ رہی کہ شوہر اس طرف جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا چیٹنگ کر رہا ہے، یہ واٹس ایپ کے اوپر خواتین کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے پاس، یعنی وہ دیکھ رہی کہ یہ ناجائز طرف جا رہی ہے یہ چیز. اب وہ جتنا بھی اس میں چیخے، چلائے، روئے اور کسی سے مدد لے، یہ بالکل عورت کی غیرت کے مطابق ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ جناب یہ صرف غیرت والا معاملہ صرف مردوں سے متعلق ہے. عورت بھی دیکھے یہ حرام طرف جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ناجائز عورتوں سے جو اپنی روابط بڑھا رہا ہے، ان سے بات چیت کر رہا ہے، ان سے عشق و عاشقی لڑا رہا ہے، آنکھ مٹکا ہوا کیا کہلاتا ہے وہ کر رہا ہے یہ. تو یہ اس پہ جتنا بھی اس کے شور، لوگ عموماً شوہر پیش کر دیتے ہیں کہ تم یہ جو غیرت کر رہی ہو فلاں، دیکھو اسے کفر کہا گیا. نہیں بھائی، یہ اب اس کا یہ غیرت کرنا بالکل جائز ہے. یہ تم ایک حرام طرف جو ہے وہ جا رہے ہو اس میں. تو اس طرح کی عورتیں عام طور پہ بیچاری عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ خاموش ہو جاتی ہیں، کسی سے بول نہیں پاتی ہیں، اپنی عزتوں کا خیال ہوتا ہے، شوہر کی عزت کا، خاندان کی عزت کا، اور وہ بغیرت ڈھٹائی کے ساتھ یہ سب کام کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے سامنے کتنے آتے ہیں اور بے شماریاں ہم لوگ ظاہر ایک لحاظ سے صرف ایک مشورے کی حد تک ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہاں یہ عورت کی غیرت یہاں پر جو ہے اس کا تقاضا کرتی کہ چیخے، چلائے، روئے، مدد لے، کسی سے بتائے لوگوں کو کہ جب یہ شخص اس طرح سے کر رہا ہے. یہ کیا کرتی ہے، عام طور پر خاموش ہو کر بیٹھ جاتی ہے. اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے سامنے ڈھٹائی کے ساتھ یہ سب چیزیں کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ مسائل اس کے اندر ہوتے ہیں. اچھا، اب عورتوں کو دیکھیے اس کے اندر یہ جب یہ سورہ توبہ کی جو 71ویں آیت ہے اس کے اندر یہی بات کہی گئی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں، کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اب عورت کے اوپر بھی نہیں عن المنکر کے طور پر واجب ہو جاتا ہے کہ یہ ہر ممکن طریقے سے شوہر کو ان برائیوں سے روکے. یہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ یہ روکے، نہیں عن المنکر کرے، یہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھے اس مقام پر. اس طرح کی بہت ساری کی بات اچھل جائے گی تو یہ ہو جائے گا، تو وہ اب تمہارا گھر بھی برباد ہوگا اور شوہر بھی اس معاملے میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور اس خاموش رہنے کا کوئی نتیجہ، اور بعد میں بہرحال پھر بھی لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا. تو بہرحال اس کو اس وقت تک چاہیے کہ اس عورت کو ہر لحاظ سے اس میں روکنا چاہیے. چوتھا چیز یہ ہے کہ شوہر کے جائز اور مشروع روابط پر بیوی غیرت کر رہی. جائز اور مشروع روابط، دیکھیے شوہر کے دیگر عورتوں کے ساتھ عمومی جائز بات چیت پہ بھی بعض اوقات عورتیں حساسیت کرتی. مثلا شوہر اپنی بھاوج سے بات کر رہا ہے، مثلا زیادہ دیر بیٹھ کے بات کر لی تو شک کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، یا مثلا حتیٰ کہ اپنی بہنوں کے پاس زیادہ بیٹھ رہا ہے. ایک حساسیت ہوتی ہے کہ یہ انسیکیورٹی فیل کر رہی ہوتی ہے، یہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی زیادہ کیوں بیٹھ گیا. ساسیں ہیں وہ بہو کے ساتھ، یعنی بیٹا اگر بہو کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ وہ زیادہ مثلا اٹیچمنٹ اس کی ہو گئی تو اس میں وہ جیلسی کا شکار ہو رہی ہوتی. تو کیا یہ چیزیں جو ہیں شوہر کے جائز روابط پر بھی اتنی حساسیت عورت کی جو ہے وہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ اس میں جو ہے وہ جیلسی کرے؟ تو دیکھیے شوہر کے ساتھ تو بیچارے، یعنی
وہ جائز روابط ہیں. وہ تو بلکہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ اگر کہیں بیچارہ پھول لے کے کسی اس کے پاس سے بھی گزر رہا ہوگا تصویر کے پاس سے تو سوچے گی شاید یہ تصویر ہی کوئی جو ہے نا پھول دینے کے لیے کسی عورت کو جا رہا ہے. یعنی اس طرح سے اگر کسی, دیکھیے شادیوں کے سلسلے میں جو ہے نا, جب اس کی حساسیت بہت کہ دوسرے شخص دوسری اگر وہ کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو دیکھیے دوسری شادی کی بعض اوقات کچھ عرفی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں اور اسلام کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں. دیکھیے اسلام جو ہے ایک آفاقی مذہب ہے, وہ صرف وہ چند کمیونٹیز وغیرہ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ جناب وہ ہو یہ تو صرف اس کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ حساسیت ہے. آپ کو اس لحاظ سے بھی سوچنا چاہیے. مثلا کسی کے اپنے گھر میں ہی طلاق یافتہ بہنیں موجود ہوں, اپنے گھر میں ہی بیوہ بہن موجود ہو, یا مثلا ایسی کماری لڑکیاں کہ جن کی شادی کی عمریں نکل گئی ہیں, تو خواتین کو ان عورتوں کے لحاظ سے بھی بعض اوقات سوچنا ہوتا ہے. یعنی فقط اپنے آپ کو کہ بس میں اپنے لحاظ سے ایک ذرا سیلفش ہو کر ایک چیز سوچنا, ایک ہوتا ہے دوسرے کہ وہ مثلا شوہر اگر کسی بیوہ سے اگر کر رہا ہے شادی تو وہاں پہ تو اس کی بہت حساسیت عام طور پر ہو جاتی ہے. لیکن کیا ہے کہ مثلا اپنے ہی گھر میں جو بیوہ بہن ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی سے شادی ہو جائے. اب ظاہر ہے عام طور پر بے شادی شدہ افراد تو ذرا اس سلسلے میں کم ملتے ہیں, اور وہ کوئی اور شادی شدہ مثلا مل رہا ہوتا ہے جس کی اپنی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں دوسری شادی کی, وہ بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے. تو بہرحال ان لوگوں ان کمیونٹیز کا بھی سوچنا ہے. کمیونٹی میں اس طرح کی کہ بے شادی شدہ جن کی عمریں جو ہیں وہ نکل گئی ہیں, یا مثلا بیوائیں ہیں, طلاق یافتہ ہیں, ہو گئے سے تعلقات خراب, اب ٹھیک ہے طلاقیں ہو گئیں, اس کے لحاظ سے بھی ان کو جو ہے وہ سوچنا ہوتا ہے. تو دیکھیے اس لحاظ سے کہ مردوں کے لیے جو تعدد ازدواج کے لحاظ سے کچھ اہم وجوہات بھی کبھی بن جاتی ہیں. البتہ وہ نہیں کہ وہ جو مرد عام طور پر شرارت کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک عورت گھر میں دیکھا جائے تو کتنے کام کرتی ہے, کہتے ہیں گنواتے ہیں کہ دیکھیں یہ کرتی ہے, بچوں کو اسکول تیار کرتی ہے, چھوڑنے لینے جاتی ہے, اور گھر کے کھانے پکاتی ہے, اور گھر کے والوں کے امور کرتی ہے, تو کتنا بوجھ اس پر آ جاتا ہے. تو یہی بوجھ اگر دو عورتیں مل کر اٹھا لیں تو کتنا ہے اس کے اندر, تو وہ یہ والا ایک شرارت والا ایک پہلو پیش کرتے ہیں بعض اوقات. لیکن کیا ہے کہ کبھی ایسی واقعتاً ایسی چیزیں اور مجبوریاں ہوتی ہیں, اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. کچھ ایسی بیماریوں کا مثلا وہ شکار ہے, معذوری کا شکار مثلا عورت ہو گئی ہے, یا مثلا جنگیں ہوتی ہیں اس میں بہت تعداد مثلا مردوں کی کم ہو گئی ہے, عورتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اب جب تک وہ مثلا تعدد ازدواج نہ کریں عورتیں سے ان کی کہاں جائیں گی یہ سبھی. تو بہرحال دیکھیں خود ایران کے اندر بھی تھا کہ جہاد سا زندگی کے نام سے پورا ایک ادارہ امام خمینی کے حکم پر بھی بنایا گیا تھا کہ جہاد, جب بھی یہ انقلاب اور وغیرہ آیا تھا تو یہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد جنگ مسلط ہو گئی تھی, اس کی بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی تھی. تو امام خمینی کے حکم پر یہ ادارہ بنایا گیا جو بعد میں منسٹری کے اندر بھی تبدیل ہو گیا تھا. تو اس کے اندر بھی ایک یعنی اس کے پھر وہ بہت زیادہ پھیلتا چلا گیا, اس کے اندر بہت سارے شعبے جو شامل ہو گئے, جس میں ایک شعبہ تھا عورتوں کی اور بیواؤں کی شادیاں کروانے کا. بہت بڑی تعداد میں عورتیں جو ہیں لاکھوں, سوچیں 10 لاکھ سے زیادہ ایران عراق وار کے اندر جو ہے وہ شہید بھی ہوئے تھے, اور تو کتنی بڑی تعداد بیواؤں کی وہاں پر ہو گئی تھی. اب ہر کوئی ان کے لیے کوئی ظاہر ہے ان کو معاشرے کے اندر ایک فساد برپا ہو جائے گا اس طرح سے کوئی ان کی نگہبانی نہ کرے. تو بعض اوقات اس طرح کی دیکھی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یعنی کوئی عقلی وجہ ہو, کوئی عیش و عشرت والی وجہ نہ ہو, بلکہ عقلی وجہ ہو. جیسے مرد عام طور پر شرارت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اگر ایک بیوی ہوتی ہے تو وہ آپ سے لڑتی رہتی ہے, 2 بیویاں ہوں گی تو آپس میں لڑتی رہیں گی. ان کے کہتے ہیں کہ وہ ہم پہ سے چیز ہٹ جائے. ایک بیوی ہوگی تو وہ آپ سے لڑے گی, 2 ہوں گی تو وہ آپ کے لیے لڑیں گی. دونوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے چیزوں کے اندر. تو اچھا کچھ کہتے ہیں کہ بھئی بیوی بہت زیادہ جھگڑالو ہے, اطاعت گزار نہیں ہے, بات نہیں سنتی ہے, اس وجہ سے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیے بعض اوقات اطاعت گزار ہونا تو ایک ایسی چیز ہے, وہ لطیفے بھی مشہور ہے نا کہ جن قابو کر لیا تھا کسی صاحب نے, تو اس نے کہا جی بتائیے کیا حکم ہے آقا. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو پاکستان سے امریکہ تک ایک روڈ سڑک بنا دو. کہا یہ تو بہت مشکل ہے. اچھا کہا پھر یہ کرو کہ بیوی کو میرا اطاعت گزار بنا دو. تو جن کہنے لگا کہ امریکہ سے پاکستان سے امریکہ سے سڑک بنانی ہے 1 وے بنانی ہے 2 وے بنانی ہے.
تو یعنی وہ کام اس کو زیادہ آسان لگا. تو دیکھیے یہ سب چیزیں کیا ہیں, یعنی معاشرے کے اندر کبھی شرارتوں سے قطع نظر یعنی واقعتاً ایسی ضروریات پیش آ جاتی ہیں. اچھا, اب اس میں بھی دیکھیے قرآن نے کیا کہا ہے, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اور تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکتے ہو, لیکن اب بالکل بھی ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو, اور اگر اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. یعنی خود قرآن نے بھی یہ بات کہی کہ مشکل تو ہے دو بیویوں کے درمیان عدل کرنا, لیکن بہرحال اگر نہیں کر سکتے تو ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل, عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا, دوسری شادی کر لی تو بس پہلی بیوی کو بالکل, اور اس نے بھی ایسا رویہ اختیار کیا تو یہ آپس میں رہ نہیں پاتے ہیں اور ہمیشہ بہت ایکسٹریم تک جو ہے وہ معاملات اس میں پہنچ جاتے ہیں. تو اچھا, اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں البتہ کہ جو مردوں کی خرابی ہے وہی عورتوں کی خوبی بھی ہوتی, یا عورتوں کی بہت سی خوبیاں ہیں وہ اپنی خوبیوں کو اس میں بہتر اس میں چینج کر لیتی ہیں. جیسے میں نے مفسر قرآن آقا محسن علی نجفی جو اسلام آباد کے ہمارے اتنے بہترین عالم دین ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں, وہ کہتے تھے نا کہ عورتوں کی دو خرابیاں ایسی ہیں جو ان کی خوبیوں میں وہ استعمال کر سکتی ہیں. ایک تو بولتی بہت ہیں, تو بولنا اگر کوئی واقعی دین کے اندر بولے اسی چیز کو وہ دین کے اندر استعمال کریں. دوسرا, پیٹ کی بہت ہلکی ہوتی ہیں, یعنی آج کوئی چیز بتاؤ فوراً معاشرے کے اندر سب کو پتہ چل جاتی ہے اگلے دن ہی. تو تبلیغات میں تو بہت فائدہ مند یہ چیز ہے, آج ان کو بتا جاؤ کل معاشرے کے اندر تبلیغ ہو جائے گی. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مردوں کے لحاظ سے خامیاں ہیں, مثلا بزدلی, عورتوں کے لحاظ سے وہ خوبی بن سکتی. یعنی بزدل اگر ہوں گی تو زیادہ جھجکیں گی, مردوں سے بات چیت نہیں کریں گی, زیادہ انٹریکشن ان کا نہیں ہوگا, ڈریں گی. اور دوسری کنجوسی, عورتوں کے لحاظ سے ایک لحاظ سے یہ شوہر کے مال کو ذرا بچا, یعنی اسراف نہیں کرے گی, بچا کے رکھے گی, گھر کا نظم و نسق. اب مردوں کے لحاظ سے کنجوسی کرنا, بخل کرنا, یہ ویسی صفت شمار ہوتی, بری صفت ہے. بزدلی مردوں کے لحاظ سے یعنی اچھی صفت نہیں, لیکن عورتوں کے اندر یہ چیز خوبی بن جاتی ہے. اسی طریقے سے اب یہ غیرت والی بھی جو چیز آئی ہے, البتہ بھی ہم جو اس کی 4 اقسام بیان کی ہیں, اس کے لحاظ سے کچھ غیرتیں تو مشروع جسے کہا جائے وہ ہوتی ہیں. اچھا, ایک چیز ہے بیوی, اولاد یا گھر والوں پر شدت کی نگاہ رکھنا. شدت کی نگاہ یہ بڑی ایک خطرناک چیز ہو جاتی. بیوی اور اولاد کی جاسوسی کرنا, جیسے کہ ابھی آپ نے اس لحاظ سے بھی, اور کبھی کبھی اتنی زیادہ شدت کے ساتھ جاسوسی انسان کرنے لگتا ہے, بیویاں شوہر کی, شوہر بیویوں کی, تو بہرحال کیا ہوتا ہے جناب, مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے, انہی شکوک و شبہات میں قتل و غارت گری تک کی بھی نوبت آ جاتی ہے. پتہ نہیں کتنے قتل جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس لحاظ سے ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, چوتھی چیز ہے شوہر کے جائز اور مشروع روابط پر بیوی کی غیرت. اس کے بھی علماء کہتے ہیں کہ 2 حصے ہیں. ایک وہ غیرت جو عورت کی شدید محبت پر مبنی ہو, یعنی عورت کے علم میں ہو کہ عورت کو پتہ ہے کہ شوہر جو ہے اس کو بہرحال شریعت نے اس بات کی اجازت دی کہ وہ دائمی نکاح بھی کر سکتا ہے, عارضی نکاح بھی کر سکتا ہے, وہ شریعت کے خلاف نہیں جا رہی ہے, لیکن کیا ہے کہ اپنے شوہر سے شدید محبت کی وجہ سے نہیں چاہ رہی کہ دوسری شادی کرے, کیونکہ اسے پتہ ہے آئندہ زندگی میں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ عدم دلچسپی کا اظہار کرے, بچوں کے لحاظ سے انسیکیورٹی فیل کرے, تشویش آئندہ زندگی مجھ پہ توجہ دے یا نہ دے, اس قسم کی چیزیں کیا ہیں, یا مالی امور میں میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو ان تحفظات کی بنا پر جو کہ شدید محبت پر مبنی ہوتے ہیں, اس میں اگر وہ غیرت کر رہی ہے تو یہ وہ والی غیرت نہیں جسے کفر کہا گیا ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اصول کافی کی 5ویں جلد میں امام نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس قسم کی غیرت عورت کی اپنے شوہر سے شدید محبت کی علامت ہوتی. یعنی وہاں پر امام نے اسے کفر سے تعبیر نہیں کیا ہے, بلکہ کہا ہے کہ شدید محبت کی وجہ سے یہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ یہ دوسری شادی کرے. اور وہ دوسری وہ غیرت ہوتی جو اسلامی حکم کی مخالفت پر ہوتی.
اسلامی حکم کی مخالفت کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. یعنی شوہر کسی عقلی وجہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، مثلا بیوی کی بیماری، معذوری کی وجہ سے، یا اور ازدواجی امور کی رعایت کسی وجہ سے عورت نہیں کر پا رہی ہے، تو اتنی زیادہ حساسیت کا اس کی دوسری شادی پر مظاہرہ کرے جیسے معاذ اللہ اس نے کوئی فعل حرام جو ہے وہ انجام دے دیا ہے، اور مار پٹائی اور گنڈوں کو بھیج کے اسے پٹوانے تک کی اس کی نوبت، پولیس کچہریاں کیس وغیرہ اس کے اوپر ہو جائیں. اتنی حساسیت اگر اتنی زیادہ، جبکہ شوہر جائز اور اس کی عقلانی وجہ کی وجہ سے وہ شادی کر رہا ہے، اور وہ اتنی حساسیت کا مظاہرہ کرے اور اسلام کے خلاف بولے کہ یہ کون سا اسلام ہے جو ہمارے جو ہے نا حقوق کی رعایت نہیں کر رہا ہے، اور یہ کیسا اسلام ہے. کتنی خواتین کو میں نے خود یعنی اس قسم کے الفاظ بولتے دیکھا ہے. تو پھر یہ اس حدیث کے مصداق میں آ سکتی ہے، شدید محبت کی وجہ سے نہیں، جس میں اسلامی حکم پہ کوئی اعتراض نہیں کرتی ہو، بس وہ یہ چاہتی ہے کہ نہیں یہ دوسری شادی نہیں کرے، وہ میرے اپنے تحفظات ہیں. تو یہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آئے گی کہ عورت کی غیرت کفر ہے. یہ اس وقت آئے گا جب یہ اسلامی حکم کو چیلنج کرے، اسلام کے اس کو سامنے کھڑی ہو جائے آ کر اس کے حکم کے، کہ عقلانی وجہ بھی ہے اور اس طرح کی جائز اس کی وجوہات ہیں شوہر کی، لیکن پھر بھی اس کو نہ کرنے دے اور ہر ممکن طریقہ استعمال کرے اور اسلام کے حکم کے خلاف بات کرے، تو پھر یہ آ جائے گا اس حدیث کی ضمن کے اندر کہ اس کی عورت کی غیرت کفر ہے، اس نے کافر جیسا کام کر لیا، یہ کفر عملی کا ارتکاب کر رہی ہے. اب جیسے دیکھیے کہا جاتا ہے کہ عورتیں کتنا زیادہ اس پہ بولتی ہیں کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ جناب عورت کو بھی اسی طریقے سے مرد کے ہاتھ میں اللہ نے اس کی مصلحتیں ہیں جس پہ کبھی الگ گفتگو ہوگی، لیکن ایسا نہیں کہ پورا آپ کا کیس اس کے پورا ہاتھ میں دے دیا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ کیا عورت مرد کو طلاق دے سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی عورت کو بھی تو حق ہونا چاہیے تھا. کتنے ایسے دیندار افراد کو جن کی بیٹیوں کے ساتھ اس قسم کے مسائل ہوئے ہیں، یہ والے الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو کانٹریکٹ ایک باہمی ہوتا ہے، عورت بھی جب چاہے اس کو طلاق لے لینی چاہیے اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے. تو دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، اس لحاظ سے تو طلاق کا حق عورت کے پاس نہیں، شوہر کے پاس ہی رکھا گیا ہے، لیکن اپنے نکاح کے وقت عورت ضمن میں یہ والی شرط رکھ سکتی ہے، کہ وہ مرد کی طرف سے وکیل ہو کر طلاق جاری کر سکتی. یہ مطلق طور پر بھی ہو سکتی کسی شرط کے بغیر، اور شرط بھی ہو سکتی ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ یہ بیوقوفی کی بات پہ کوئی طلاق بعد میں لے لے، تو وہ کہہ دیں کہ جناب 3 مثلا علماء جب تک یہ والی رائے نہ دے دیں، علماء عادل کہ جناب ٹھیک ہے اس موقع پہ طلاق ہو جانی چاہیے، تو چاہے مرد نہیں طلاق دے رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ستا رہا ہے، نان و نفقہ بھی نہیں دے رہا ہے اور حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اور ایسی معلق اس کو چھوڑ رکھا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، تو اب کیا ہے یہ حاکم شرع کے پاس ورنہ کیس کو لے جائے، بہت لمبا وہاں پر ہو جاتا ہے. تو اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ یہ عقد ضمن عقد کے اندر یہ والی شرط رکھ دی جائے. یعنی جس وقت شادیاں عام طور پر ہو رہی ہوں، میں نے کتنے افراد کو کہا ہے کہ جناب آپ یہ والی شرط رکھ دیں، اور انہوں نے بات نہیں مانی، اور بعد میں جب وہی والی نوبت آ گئی کہ شوہر تنگ کرنے کے اوپر آ گیا، وہ طلاق بھی نہیں دے رہا اور بعد میں زندگی خراب ہو رہی، تو اب پھر وہ ہوا کہ جناب یہ تو واقعی بات مان لینی چاہیے تھی ہمیں. تو اس میں شرط ہی اگر یہ رکھ دی جائے کہ عورت مرد کی طرف سے وکیل ہو کر طلاق جاری کروا سکتی ہے، جاری کر سکتی ہے، تو یہ والی شرط اس میں آ جانی چاہیے. پھر وہ اگر وہ تنگ کر رہا ہو تو یہ آرام سے جا کر طلاق لے سکتی ہے، اور اس کا وہ بلیک میلنگ وغیرہ کام نہیں آتی. ورنہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا موبائل فون بھی بند کر لیتے ہیں، اور آپ کہیں کریں تو وہ سمن بھی ان کے پاس جاتے رہتے ہیں، اور عدالت سے آپ کو پتہ ہے طلاق ہوتی نہیں. پھر کیا کرتی ہیں عورتیں عام طور پر وہاں عدالتوں میں جاتی ہیں، وہاں سے جو طلاق ہوتی وہ اس کو اسلام صحیح نہیں مانتا، حاکم شرع کی طلاق ہونی چاہیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں، تو یہ بہت لمبے اس طرح سے پروسیجر ہو جاتے ہیں. اچھا ابھی یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ جناب بیجا غیرت یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے دیکھیے ممنوع ہے. ابھی آپ نے سنا کہ چاہے وہ مرد ذرا ضرورت سے زیادہ حساس ہوا ہے، بیجا غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ عام بات چیت بھی کر رہی ہے، تو یہ غیرت مند بنا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے، اور یعنی بیجا غیرت عورت اور مرد دونوں کے لیے ممنوع ہے، اور مشروع غیرت عورت اور مرد دونوں کے لیے جائز ہے. مشروع غیرت مرد دیکھے کہ بیوی کے ناجائز روابط ہو رہے ہیں دوسرے سے، یا عورت دیکھے کہ میرے شوہر کے ناجائز روابط ہو، یہ دونوں اپنے غیرت کا مظاہرہ کریں، چیخیں چلائیں، روکیں، مختلف طریقے استعمال کریں، یہ بالکل صحیح. تو یہ ایک اس میں
ہے. اور دوسری شادیوں کے حوالے سے یعنی جو غیرت اور یہ والی جو چیز ہے یہ واقعتاً کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ آقا باقر شریف قرشی نے لکھا ہے العباس ابن علی جو کتاب ہے اس میں حضرت ام البنین کی فضیلت کے متعلق یہ بات لکھی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہہ رہے تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی عورت نے اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد سے اتنی ٹوٹ کر خالص محبت کی اور اپنی اولاد پر بھی ان کو مقدم کیا ہو سوائے اس باعظمت خاتون ام البنین سلام اللہ علیہا کے. اللہم صلی علی محمد. عام طور پر جو پہلے ہم نے اس کی پوسٹ بنائی تھی تو ہمیں اس کی حساسیت کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا معیوب لفظ سمجھا جائے گا. یہاں پر شوہر کی پہلی بیوی کے بجائے سوکن کی اولاد لکھ دیا تھا تو وہ لوگوں نے اتنا زیادہ شور مچایا کہ نہیں یہ تو بہرحال چلیں اگر عرف کے اندر بہرحال مقدسات ہوتے ہیں ان کے لیے اس قسم کے الفاظ ورنہ تو سوکن اصل میں ایک رشتہ اس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ اپنے یعنی شوہر کی دوسری بیوی سے متعلق یعنی دونوں بیویاں جو ہیں ایک دوسرے کی سوکن ہوتی ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ایک بہت نیگیٹو معنوں کے اندر بھی سوکن کا لفظ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ خود عورتوں نے سب سے زیادہ اعتراض کیا کہ اس لفظ کو یہاں ہٹائیے تو ہم نے شوہر کی پہلی بیوی پھر لکھ دیا اس کو کر کے ورنہ اصلاً سوکن کا لفظ تھا. تو بہرحال اچھا اب دیکھیے یہ جو ہو رہا ہے نا ابھی فی الحال صورت اس میں ایک آپ کو دوسرے پہلو سے یہ ضرور دیکھنا ہے. دیکھیے معاشرے کے اندر بے شادی شدہ لڑکیوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. ہر گھر میں 4-5 لڑکیاں ایک آدھ کوئی لڑکا ہوتا ہے باقی اتنی تعداد کے اندر عام طور پر نظر میں آ رہا ہے. اور یہ جو شدید حساسیت ہے کہ نہیں بس تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ تعداد بے شادی شدہ خواتین کی بہت زیادہ معاشرے کے اندر بڑھ رہی. جیسے ہم نے کہا کہ ایک تو عام جو لڑکی ویسی تعداد عورتوں کی زیادہ ہو رہی ہے. پھر یہ کہ اس میں بھی یہ کہ بیواؤں کی تعداد اگر موجود ہے طلاق یافتہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ موجود ہے یا جن کی عمریں نکل گئی ہیں بات خود ساختہ وجوہات کی وجہ سے بھی عمریں نکل جاتی ہیں. مثلا جناب ابھی پڑھ ہی رہی ہے 30 سال تک عمریں پہنچ رہی ہیں اور ابھی پڑھ رہی ہے اور کیریئر بنا رہی ہے اس کی بات کرے گی تو لیکن ہم نے لطیفہ بیان کر دیا تو اس پہ بھی لوگوں نے بہت بڑا اس کے اوپر شور مچایا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ وہ خان صاحب کسی کے رشتہ لے کے گئے تو انہوں نے کہا خان صاحب ابھی تو لڑکی پڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم تھوڑی دیر میں آ جائے گا تو ابھی پڑھنے دیں اس کو. تو مقصد کہنے کا یہ کہ پڑھائی میں اتنا بہت زیادہ اس میں ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے سالہ سال یہاں تک کہ ان کی عمریں نکل جاتی ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جناب لڑکے ابھی سیٹل ہو جائیں پہلے اب وہ سیٹل ہونے میں ہی اس کو جو ہے وہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جناب لڑکی جو ہے یا لڑکا جو ہے وہ ہم پلہ نہیں ہے آپس میں. مثلا لڑکی پی ایچ ڈی ہے ایم فل ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے لڑکا صرف گریجویٹ ہے. میں نے کتنے اچھے رشتوں کو جو میں نے خود چلائے اور وہ لوگوں نے منع کر دیا انہوں نے اور بعد میں آج پچھتاتے ہیں وہ کہ بھائی یہ کاش ہم کر دیتے اس کے اتنا ٹائم بھی اس میں جو ہے وہ نکل گیا. پھر یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جناب جس لڑکی سے نے جس یونیورسٹی سے پڑھا ہے اگر وہی ڈگری اس نے کسی کمتر یونیورسٹی سے کی تو وہاں پہ بھی شادیاں نہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جناب وہ تو جناب فاسٹ اور لم سفر اس طرح کی یونیورسٹی جو اعلیٰ وہاں سے پڑھا ہوا لڑکے نے مثلا کسی عام جگہ سے مثلا ایم بی اے کیا ہوا ہے تو انہوں نے رشتہ منع کر دیا. تو یہ کیا ہے معاشرے کے اندر یا یہ کہ مثلا گھر ان کا زیادہ اچھے علاقے میں نہیں ہے پوش علاقے میں خود مثلا لڑکی رہتی ہے لڑکا ذرا کمتر علاقے میں رہتا ہے مثلا چاہے وہ ہر لحاظ سے اچھا ہو لیکن وہ نہیں کرتے. یا اپنی بیٹیوں ہی کی شادیوں کے لیے جب چاہتے ہیں تو باقاعدہ شرط لگاتے ہیں دیکھیں انہیں علاقوں کی نہیں ہونی چاہیے فلاں علاقے کی ہونی چاہیے مثلا. تو یہ سب کیا ہے یہ سب چیزیں نا عمریں نکال رہی ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ لڑکیاں بھی ابھی جو ان کے دماغوں میں ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے 20 سال کی ہے تو جب رشتہ آتا ہے پوچھتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کیسا ہے اور جو ہے وہ جب وہ 25 یا 30 سال کے قریب ہو رہی ہوتی ہے پوچھتی ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے اور 35 کی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہاں ہے لڑکا. تو یہ والی چیزیں دیکھیے معاشرے کے اندر واقع خدا نخواستہ کوئی مذاق اڑانے کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ یہ واقعتاً جو ہے وہ درد دل ہے. یہ تو اپنے آپ کو بہرحال ایک ذمہ داری محسوس کریں معاشرے کے اندر. یہ تو ایک الگ پہلو تھا کہ جناب ظاہر ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ایک تو ایک کنوارے جو افراد ہیں ان کی ہی شادیاں کرانے کے حوالے سے یعنی آپ میں سے
جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ عام طور پہ کیا ہوتی ہیں، وہ بڑا ریلیکس ہو جاتی ہیں کہ ہم تو سیٹلڈ لائف گزار رہے ہیں، بیوی شوہر ہے، بچے ہیں اور یہ سب ہے، وہ نہ دوسروں کی کوئی اس میں بھی کرتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں، ہم نے رشتہ کرا دیا، تو ایسے الٹے سیدھے خیالات کی وجہ سے اور بھی معاشرے کے اندر جو ہے نا اس قسم کی تعداد جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بہرحال تو کوشش کریں کہ سال میں آپ ایک ٹارگٹ مقرر کریں کہ مثلا میں 4-5 رشتے چلاؤں گی، نتیجہ تو ظاہر ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یا کوشش کر کے ایک ٹارگٹ بنائے 2-3 لڑکیوں کی تو میں شادی کرواؤں گی. تو اس میں کتنا زیادہ اس میں لوگ جو ہیں عام طور پر اپنے آپ کو ایک سائیڈ لائن کرتے جا رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی. تو بہرحال حدیث میں جو یہ کفر سے مراد آئی ہے یہ چیز، تو یہاں پر اصطلاحی کفر مراد نہیں ہے بلکہ عملی کفر مراد ہے کہ تم نے کافروں جیسا کام کر لیا ہے. تو معاشرے کے اندر اگر یہ دیکھیں گے بعض اوقات کچھ ایسے شرعی اور عرفی لحاظ سے مصلحتیں ہوتی ہیں جس میں دوسری شادی کرنے کی مرد کو اس لحاظ سے ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں پھر بیوی حکم اسلامی کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جائے اور اسی لحاظ سے مزاحمت کرے اور رقابت کا مظاہرہ کرے اور شوہر کو جو ہے بہت زیادہ پریشرائز کرے اور اسلام کے خلاف، حکم کے خلاف بولنے لگے، تو یہاں پر وہ کفر کے اس سے دوچار ہوتی کفر عملی کے. لیکن اگر اس کی محبت کی شوہر کی وجہ سے یا اپنی آئندہ زندگی میں اس کو تحفظات کی وجہ سے اپنے بچوں یا انسیکیورٹی فیل کرے اور وہ شوہر کو روکنے کی کچھ کوشش کرے، تو بہرحال یہ اس میں نہیں جاتا ہے کفر والے مسئلے کے اندر. تو یہ اس لحاظ سے ایک پہلو تھا کہ حدیث تو آپ نے دیکھا کہ غیرت المرأۃ کفر و غیرت الرجل ایمان، عورت کی غیرت کفر ہے، مرد کی غیرت ایمان ہے، لیکن اس میں کتنی ساری چیزیں، کتنے سارے سیکشنز، کتنے پہلو اس کے اندر آئے ہیں کہ کون سی والی غیرت کو، یعنی وہ غیرت کہ جو کہ حکم اسلامی کے مقابلے پر آ جائے اور اس میں آ کر رکاوٹ بنے اور عورت اسلام کے خلاف بولے، اس کے حکم کے خلاف بولے اور پھر اس کے اندر اس میں ایک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، جبکہ اس کی عقلی شرعی مصلحتیں موجود ہوں شوہر کی دوسری شادی کے حوالے سے، اور پھر روکے تو پھر وہ اس خطرے سے دوچار ہوتی ہے، ورنہ نہیں. تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا. اچھا، جو جائز غیرتیں ہیں وہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہیں، جو ممنوع غیرتیں ہیں وہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہیں. یعنی جو ممنوع ہے تو دونوں کے لیے ہے اور جو جائز ہے وہ بھی دونوں ہی افراد کے لیے ہے. تو بہرحال یہ یہاں پر گفتگو ہماری اس لحاظ سے تقریباً ٹائم بھی پورا ہو گیا، لیکن اگلی دفعہ کوشش کریں گے کہ حدیث کو یعنی اتنے زیادہ ایکسپلینیشن، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے سوشل موضوعات بھی آ گئے، فقہی احکام بھی آ گئے، بہت ساری اور باتیں بھی بیان ہو گئیں اس کے اندر اسی کے ضمن میں. تو انشاءاللہ لیکن وہ جو ایک ہمارا سیریز چلانے کا ہے تاکہ وہ جس پہ عورتوں کو مردوں کی طرف سے ایک چڑھایا بھی جاتا ہے اور ان کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ان کو بھی زیر بحث لائیں گے. جو شخص کالا جادو کرے تو اس کو نجس کہا گیا، یعنی وہ مسلمان ہونے سے خارج ہو گیا، اور اگر مجلس کرے تو اس کا مجلس کا تبرک کھا سکتے ہیں نہیں. دیکھیے کالا جادو کرے، اب وہی میں نے کہا نا کہ کافر ہونے سے مراد یہاں اصطلاحی کفر مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ کہ تم نے کافروں جیسا کام کر لیا ہے، یعنی مذمت کی گئی ہے اس کی، تو وہ مسلمان بھی رہتا ہے، نجس بھی نہیں ہوتا ہے، اور مجلس میں جو تبرک اگر وہ بانٹے تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے. اچھا، پھر ہے بہرحال یہ تو ایک الگ ہے کہ یرقان کا علاج جس کے اندر بتایا گیا تھا ایک لیکچر میں کہ آیت الکرسی کو پیٹ پر رکھ کر پھر اس کا پانی جو ہے وہ پیا جائے. تو سوال یہ ہے کہ کس چیز سے لکھے پیٹ پر؟ صرف ہاتھ سے، انگلی سے لکھنا کافی ہے؟ زعفران سے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ زعفران سے لکھے اور کسی انک وغیرہ پین کو استعمال نہ کرے، کیونکہ وہ کنزیوم کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. انک جو ہوتی ہے وہ ذرا نقصان دہ بھی ہوتی ہے. تو کوشش یہی کریں کہ زعفران سے لکھیں اور زعفران کو پھر پی بھی سکتے ہیں. اور جس وقت وہ آیت الکرسی اس کے اوپر لکھی جائے تو اس وقت لکھنے والا اور وہ جس مریض کے لحاظ سے وہ بھی باوضو ہو، کیونکہ جو اگر بے وضو ہے تو قرآن کی آیات کو جسم کے اوپر تحریر بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے انہیں. تو زعفران سے لکھنا ہی بہتر ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.